قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو صاحب ایمان بنایا۔ دنیا کی بے شمار نعمتیں اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، مگر ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت دولت ایمان ہے۔ آل اولاد، زمین جائیداد، حکومت اور سلطنت، پراپرٹی، طاقت و قوت، لاؤ لشکر، یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گے، لیکن ایمان وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ایمان کا ہی جلوہ نظر آئے گا، ایمان کی ہی برکتیں مومنوں کو ملے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ایمان کی باتیں بتائی، جس کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نعمت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ تمام نعمت اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ ساری نعمتیں خدا دیتا ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ رب العزت کرتا ہے۔ کوئی اہل سنت والجماعت کے اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، سب اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ ہم نے عرب و عجم کے عوام و خواص سے مل کر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی جانکاری حاصل کی۔ دنیا میں جہاں گئے ہر جگہ کے سنیوں نے اپنا عقیدہ یہی بتایا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے اذن کے خلاف اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت ہر بندہ مومن کا یہی عقیدہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، اللہ کے نیک ولی اپنے چلا گاہوں میں، ریاست گاہوں میں، مسجد اور خانقاہوں میں بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں تو اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ۔ ہمارا محبوب صرف اللہ رب العزت ہے، ہمارا مطلوب صرف اللہ رب العزت ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے قدرت کے جلوے ہیں، اور حقیقت میں وجود صرف اللہ رب العزت ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، جتنے بھی دنیا میں تشریف لائیں سب انسانوں کو خدا کی معرفت دینے کے لیے آئیں، اللہ رب العزت کی پہچان کرانے کے لیے آئیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دل میں بسانے کے لیے آئیں، عشق شمع کا چراغ لوگوں کے دل میں جلانے کے لیے آئیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ خدا ہمارا محبوب ہے اور وہی ہمارا مطلوب ہے، مگر جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے تو صرف محبوب کی ذات ہی سے محبت نہیں ہوتی، محبوب کی ذات سے جن جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، رابطہ ہوتے ہیں، ان سب سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو مسجد سے محبت ہے تو مسجد کے
لوٹے اور چٹائی سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ہم مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہمارے شہر کی مسجد ہے کہ ہم پہنچے اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ بارش کے موسم میں چٹائی بھیگ رہی ہے، تو ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ فوراً چٹائی کو لپیٹ کر مسجد کے اندر رکھ دیں گے۔ حالانکہ یہ چٹائی مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اگر مسجد کی ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے، کوئی وضو کرنے والا نہیں ہے، اگر ہمیں مسجد سے لگاؤ ہوگا تو جیسے ہی ہماری نگاہیں اس ٹوٹی پر جائے گی فوراً ہم اس کو بند کر دیں گے، پانی کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ آخر کیوں ہم ایسا کریں گے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اسی لیے کہ ہمیں مسجد سے محبت ہے، اور جن چیزوں سے مسجد کا کنیکشن ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور اگر پانی گرتا رہے، چٹائی بارش میں بھیگتی رہے اور ہم دیکھتے رہیں اور ہم کچھ نہ کریں، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہمیں مسجد سے محبت ہے، ہم کہیں کہ ہمیں مسجد سے لگاؤ ہے، تو ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں، ہم اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ جن جن چیزوں کا تعلق مسجد سے ہے ہمارے دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس بات کو آسانی سے سمجھ لیے ہیں تو یہ بات بھی آپ سمجھ جائیں کہ اگر خدا ہمارا محبوب ہے، خدا ہمارا اور آپ کا محبوب ہے، خدا ہمارا اور آپ کا مطلوب ہے، خدا ہم اور آپ کا مقصود ہے، اگر کائنات کے تخلیق کا ہم نے اللہ رب العزت کو مالک مانا ہے تو اس ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو مانا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کو مانیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کریں۔ اگر کوئی توحید کا دعویٰ کرتا ہے اور توحید کا سبق سکھانے والے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہ خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوبوں سے بھی محبت کی جائے۔ خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم انبیاء کرام سے اسی لیے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت کے مکرم بندے ہیں، اللہ رب العزت کے معظم بندے ہیں۔ وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خدا کی طرف سے نہیں آئے، انگریزوں کی طرف سے نبی بن کے آئے، یہودی نصرانیوں کی طرف سے نبی بن کر آئے، تو ہم اس کو نبی ماننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم عالم سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ عالم ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچاتا ہے، اور اگر عالم خدا تک پہنچانے کے بجائے ہمیں ابلیس تک پہنچائے، ہمیں شیطان و ملعون تک پہنچائے، تو وہ ہمارا عالم دین نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو خدا سے ملا دے، اللہ رب العزت سے ملاقات کرا دے، اور اگر کوئی شیطان تک پہنچا دے تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کا معزز اور مکرم بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا سے محبت ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں سے محبت کیا ہے، جن جن چیزوں کو پسند کیا ہے، اور جن لوگوں سے اللہ رب العزت نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف خدا دیتا ہے تو اسی کو مانو، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا دیتا ہے اس کی بندگی کرو، اور جو دلاتا ہے اس سے محبت کرو، اسے پیار کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے لیکن بانٹتا میں ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلاتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ رزق اللہ رب العزت دیتا ہے،
اور مصطفیٰ جان رحمت کھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق دیتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کھلاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کو شرک کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اب تک شرک کا معنی نہیں سمجھا۔ اگر توحید اس کا نام ہے کہ صرف خدا کو مانا جائے تو پھر خدا سے ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ اے خدا، تو نے نبی کو کیوں اتنی ساری خوبیوں سے نوازا، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا؟ جب تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو نے کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے بندوں کو دیا؟ تو کیوں نبی کو یہ طاقت دے کر بھیجا کہ سورج کو وہ اشارہ کر دے تو سورج واپس چلا آئے، چاند کو اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، درخت کو اشارہ کر دے تو اپنی جگہ سے ہلتا ڈولتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اس نے سمجھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے، لوگوں تک اپنی پہچان بتانے کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا والے یہ جان سکیں، یہ پہچان سکیں کہ مخلوق کی جب یہ قدرت ہے، مخلوق کی جب یہ شان ہے، تو یہ مخلوق جس خالق تک پہنچا رہا ہے، جس اللہ رب العزت تک پہنچا رہا ہے، تو اس کی شان کیا ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم سے چلتی ہے، اللہ رب العزت کے آرڈر سے چلتی ہے، مگر ہم نے یہ جانا کیسے، ہم نے یہ پہچانا کیسے، ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوئی کہ خدا کی قدرت سے ہر کچھ چلتی ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے پرمیشن سے ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو پہچانا کیسے؟ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان بتانے کے لیے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اپنے پیارے رسول کو دنیا میں بھیجا کہ اے میرے محبوب، تم چاند کو دو ٹکڑے کر دو، سورج کو پلٹا دو، درخت کو اپنے قریب بلوا لو، پتھر کو اشارہ کر دو کہ وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ جب بندے تیری یہ قدرت دیکھیں گے، تیری یہ شان دیکھیں گے، تب آپ بندوں کو بتا دیں کہ میں خالق نہیں ہوں بلکہ مخلوق ہوں۔ اس خالق نے مجھے ان تمام قدرت دے کر دنیا میں تم لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تو تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور میرے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے جو نبی کی قدرت کا انکار کرتا ہے، نبی کے معجزوں کا انکار کرتا ہے، در حقیقت میں وہ نبی کی قدرت کا انکار نہیں کرتا ہے، نبی کی معجزہ کا انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے قدرت کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی شان کا انکار کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی ہر بات کو اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ شہ رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ ہم نے یہ جانا کیسے کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، جو شہ رگ سے زیادہ انسانوں سے قریب ہے، جو انسانوں کی ہر ایک دل کی بات کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پہچان بتانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے علم کا جلوہ دے کر بھیجا کہ گھر میں بیٹھے رہو، لیکن نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہمارے حالات کی خبر اور جانکاری رکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگ دیکھیں گے کہ بندے کے علم کی یہ طاقت ہے، یہ عالم ہے، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، یہ پاور ہے کہ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کوئی راز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو جس خالق نے، جس اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم دیا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس اللہ رب العزت کی شان کیا ہوگی۔ تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم کی معرفت کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کے علم کا پتہ چلتا ہے، اس کی معرفت کی پہچان ہمیں ہو جاتی ہے۔ ہم نبی کی قدرت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ نبوت کیا ہے؟ یہ خدا کی جلووں کی معرفت کرانے کا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے
خدا کو جانا نبی کے علم کے ذریعے، ہم نے خدا کے علم کو جاننے کی کوشش کی کہ خدا عالم الغیب ہے، تو ہم نے اس کو پہچانا نبی کے ذریعے۔ خدا کی قدرت کی پہچان نبی کی قدرت کی وجہ سے ہوئی۔ اور ہم نے نبی کی قدرت کو کیسے پہچانا کہ واقع نبی وہ ہیں کہ انہوں نے سورج کو نکال دیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، درخت کو آرڈر دیا، درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا ان کے قریب آ گیا، پتھر کو حکم دیا تو پتھر کلمہ طیب پڑھنے لگا کہ نبی نے یہ کیا، نبی نے یہ کیا۔ ہم نے نبی کی ان تمام چیزوں کو کیسے پہچانا، کیسے ہم نے جانا کہ نبی یہ بھی کر سکتے ہیں، نبی یہ بھی کر سکتے ہیں، نبی وہ بھی کر سکتے ہیں، نبی جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو کیسے پہچانا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ان خوبیوں کو پہچان کروانے کے لیے، لوگوں تک ان خوبیوں کی پہچان بتانے کے لیے امت میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو پیدا کر دیا۔ امت میں اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو پیدا کر دیا۔ امت میں اللہ رب العزت نے اپنے دوست کو پیدا کر دیا کہ اولیاء اللہ کے ذریعے نبی کی قدرت کو جانو، نبی کی قدرت کو پہچانو، نبی کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کو اللہ رب العزت نے کون کون سے اختیار دیے ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ جو ارشاد فرماتے ہیں فوراً وہ ہو جاتا ہے، جو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ جس مردے کو چاہتے ہیں اس مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ جس کو چاہتے ہیں ولی اور ولایت کے منصب سے نواز دیتے ہیں، یہ جس کو چاہتے ہیں اس کی ولایت کو چھین لیتے ہیں، یہ جسے چاہتے ہیں اسے قطب ابدال غوث بنا دیتے ہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ گھر میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ یہیں سے تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھا بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے اولیاء کرام، مفتیان کرام، فقہاء کرام کی زبان سے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے، جمعہ کا دن تھا اور خادم آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا، اور غوث اعظم جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے آپ کے خادم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کوئی سرکار غوث اعظم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا، کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے تھے تو بھیڑ لگ جایا کرتی تھی، لوگوں کا مجمع من کل جانب بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن آج کوئی کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ چاروں جانب لوگوں کی بھیڑ امڑ پڑی، چاروں جانب لوگوں کا رش ہو گیا، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے لگے، اور یہ ہوا کہ آپ کے خادم دھکے کھاتے کھاتے بہت پیچھے چلے گئے۔ تو پھر ان کے خادم سوچتے ہیں وہی بہتر تھا کہ بھیڑ نہیں تھی، ہم غوث اعظم کے ساتھ چل رہے تھے، رش نہیں تھا تو ان کے قدموں کے ساتھ جو چل رہے تھے، ان کے چہرے انور کی زیارت کر رہے تھے، ان سے برکتیں حاصل کر رہے تھے، ان کے قدموں سے لگے ہوئے خاک کو تو چوم رہے تھے، اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو روشن بنا رہے تھے، اپنی زندگی کو سنوار رہے تھے۔ اتنا وہ اپنے دل میں سوچنے لگا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم تو اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ کیوں نہیں لوگ سرکار غوث اعظم کے پیچھے چل رہے ہیں، کیوں نہیں لوگ آپ کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، تم یہ سوچ رہے تھے میرے پیچھے پیچھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں کو اپنے طرف متوجہ کر لیتا ہوں، اپنے طرف مائل کر لیتا ہوں، اور جب میں نہیں چاہتا ہوں تو اپنے طرف سے ان کو ہٹا دیا کرتا ہوں۔ تو ولی کے اس قدرت کے ذریعے ہم نے نبی کی قدرت کو جانا کہ جب اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے تو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی، جب ہمارے نبی کی یہ شان ہے تو اللہ رب العزت کی کیا شان ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا الولایت ذل النبوت، کہ ولایت کیا ہے، نبوت کی معرفت کا ذریعہ ہے، نبی کے پہچان کا ذریعہ ہے۔ ولایت کے ذریعے نبوت کا جلوہ دیکھا جاتا ہے، اور نبوت کے ذریعے اللہ رب العزت کا جلوہ دیکھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی شان دیکھی جاتی ہے۔ اور جو ولی کی کرامات کا انکار کرتا ہے،
نبی کے معجزات کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت میں اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العزت کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی شان میں توہین کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو اپنا محبوب مانا، اپنا خالق مانا، اپنا پیدا کرنے والا تسلیم کیا۔ تو جتنے خدا والے ہیں، جتنے اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی محبت کا نتیجہ ہے، اسی محبت کا ثمرہ ہے، اسی محبت کا گفٹ ہے کہ ہم بیٹھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا چرچا کر رہے ہیں، ان کی 11ویں شریف منا رہے ہیں، ان کا عرس پاک دھوم سے منا رہے ہیں، اپنے گھروں میں ان کی محفل سجا رہے ہیں، نیاز و لنگر تقسیم کر رہے ہیں، ان کے نام کے چراغ اپنے گھر میں روشن کر رہے ہیں، ان کے فیضان و برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں اس زمانے میں بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان سے بھٹک جائے گا، ان کے مشن سے الگ ہو جائے گا، تو اسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان بھی نہیں ملتا ہے، ان کے عطائیں بھی ان کو نہیں ملتے ہیں۔ آج دیش اور ودیش میں ہر جگہ جو اہل سنت والجماعت کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت کی جو پہچان ہند والوں کی کرتے ہیں، وہ جو ہند والوں کو پہچانتے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو